بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان نحن نزلنا الذکر وان لہ لحافظون۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ بے شک یہ کتاب ہم نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کی نگرانی کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کی حفاظت بھی خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کرنے کی ذمہ داری لی ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے اور سبھی انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوئی، اور جہاں جہاں جب کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو گائیڈنس کی ضرورت پڑی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن نازل فرما کر انہیں گائیڈ کیا۔ یہ دنیا والوں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے ہے، یہ انسانوں کی طرف سے نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ کتاب میری طرف سے ہے اور میں نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اگر تم یہ نہیں مانتے ہو کہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو قرآن میں یہ چیلنج بھی کیا گیا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو پھر ایک آیت بھی اس کے جیسی لا کر کے دکھا دو۔ اب 1500 سال ہونے کو جا رہا ہے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہو سکا اور نہ یہ ہو سکے گا، کیونکہ یہ حق ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حق ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک انسان اپنا نام مسلمانوں کے لسٹ میں لکھتا ہے، لیکن اسے قرآن کا علم نہیں ہے، وہ نہیں جانتا ہے، اپنے رب کو نہیں پہچانتا ہے، اور اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی، ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ قرآن ہر انسان کو کھول کر کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بار پڑھے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو یہ ایکسیپٹ ہی کرنا ہے، آپ کو اس کے اوپر چلنا ہی ہے، ایسی کوئی زبردستی نہیں۔ آپ پڑھیے، جانیے، سمجھیے، اور پھر آپ کی مرضی، آپ اس کو فالو کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بیک گراؤنڈ جاننے کی ضرورت ہے ان آیتوں کی جن آیتوں میں جہاد کا ذکر ہے، کیونکہ یہ قرآن تو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے ہے، یہ قرآن تو امن، چین، بھائی چارہ سکھانے کے لیے ہے، یہ قرآن تو خیر خواہی سکھانے کے لیے ہے، یہ قرآن تو حقدار کا حق ملے یہ پاٹ پڑھانے کے لیے ہے، یہ قرآن تو برابری کا درس دیتی ہے، یہ قرآن چھوٹے بڑوں کا عزت کرنا سکھاتی ہے، یہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے، تاکہ انسان اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کے ذریعے سے اچھے اخلاق کا مالک بن جائے۔ تو ان آیتوں کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جاننا ہم سب کے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ سوال جب ذہن میں اٹھتا ہے کہ جہاد کی آیتیں جو ہیں وہ کیوں ہیں، تو قرآن جن حالت میں نازل ہوا اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، ایک اللہ کی طرف بلانے لگے، تو مکہ والوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کی۔ جب بھی کوئی ایک اللہ کو مان لیتا تو اس کی طرف طرح طرح کی تکلیف دی جاتی، ان پر اتنے خطرناک ظلم کیے جاتے، اتنا خطرناک ان کو ستایا جاتا کہ جس کو سن کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے کچھ مثال آج ہم جانتے ہیں کہ آخر وہ کون سی وجہ تھی اور ایسا کیا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے
انہوں نے یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے، تو آپ کو لوگوں نے مل کر اتنا مارا کہ جب آپ کو ان کے گھر والوں نے اٹھا کر کے لایا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ دنیا میں شاید یہ نہیں رہے ہیں، یہ زندہ نہیں بچیں گے۔ اسی طرح سے حضرت بلال جو کہ غلام تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے جب یہ مان لیا کہ اللہ ایک ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو ان کے مالک نے ان کو اتنا مارا اور مکہ کی گرم تپتی ہوئی ریت پر انہیں ڈال دیا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا، انہیں کہا جاتا کہ تم ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دو۔ ان کو کوڑے مارا جاتا، ان کو انگاروں پر لٹایا جاتا، کبھی ان کو مکہ کے غنڈوں کے حوالے کر دیا جاتا جو ان کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے رہتے۔ یہ ظلم تھا۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو زور سے قرآن پڑھنے پر اتنا مارا کہ پورے بدن میں نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جب اسلام لایا، یعنی ایک اللہ کی عبادت کو مان لیا، تو ان کے چاچا نے ان کو ایک کھمبے میں باندھ دیا کہ جب تک تم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے، ہم تمہیں نہیں کھولیں گے۔ اس طرح کا ظلم ہوتا تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی ماں کو جلتے ہوئے انگاروں میں ڈال دیا جاتا، جس سے ان کے جسم کی چربی پگھل جاتی اور وہ لوگ بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اس ظلم و ستم سے وہ موت کے گھاٹ چلے گئے، وہ شہید ہو گئے، وہ وفات پا گئے۔ حضرت عمار اور ان کی ماں کو بہت ہی ظلم کیا گیا ان کے اوپر، اور ان کی ماں کی شرمگاہ میں مکہ کے لوگوں نے، اس میں سے جو ان کا لیڈر تھا ابو جہل، اس نے برچھی ماری جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ حالانکہ وہ بہت بوڑھی تھیں اس وقت۔ اس ظالم نے ان کے بڑھاپے پر بھی ترس نہیں کھایا۔ اس طرح کا ظلم مکے میں ہوا کرتا تھا اس وقت۔ حضرت خباب کو دہکتے ہوئے انگاروں پر پٹک کر ان کے سینے پر پیر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ خون اور چربی کے پگھلنے سے وہ انگارے بجھ جاتے۔ اسی وجہ سے آپ کی پیٹھ پر سفید داغ ہو گئے تھے۔ ایک بار ان کے سر کو اسلام چھوڑنے کے لیے، ایک اللہ کی عبادت سے منہ پھیرنے کے لیے دہکتی سلاخوں سے داغا گیا تھا۔ آج کوئی آدمی یہ کیسے سوال اٹھا سکتا ہے؟ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر کوئی انسان مکہ میں مسلمان ہوتا تو پورا مکہ اس کی دشمنی پر اتر آتا۔ اگر وہ عزت دار ہوتا تو اس کو گالیاں دی جاتی، اگر وہ بزنس مین ہوتا تو اس کے بزنس کو تباہ کر دیا جاتا، اگر وہ کمزور ہوتا تو اس کو خطرناک سے خطرناک تکلیفیں دی جاتی، زبردست تکلیفیں دی جاتی، کوڑوں سے مارا جاتا، جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا۔ یہ ظلم تھا، یہ ظلم تھا۔ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی جسمانی اور ذہنی تکلیفیں دی گئی، ان کو فزیکلی اور مینٹلی ان کو ٹارچر کیا گیا تاکہ کسی طرح سے بھی وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف نہ بلائیں۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لیوا حملہ بھی کیا گیا، قتل کی سازش بھی کی گئی۔ ان کو جذباتی تکلیف دینے کے لیے ان کی بیٹیوں کو طلاق بھی دیا گیا۔ مکہ کی ایک گھاٹی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پورے خاندان سمیت ایک بائیکاٹ بھی کیا گیا 3 سال کے لیے، اور سبھی لوگوں کو اس میں بہت ہی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی رات بھوکے رہتے، بچے بھوک سے تڑپتے، عورتوں کا برا حال تھا۔ یہ ایسی تکلیفیں اٹھانی پڑی اور ایسی تکلیفیں لوگوں نے دی۔ تو یہ اس طرح کے کچھ نمونے ہیں، یہ نمونہ ہے، ورنہ مسلمانوں پر مکہ میں اس سے بھی خطرناک ظلم کیا گیا، اور وہ ظلم
کا جو وقفہ تھا، وہ جو وقت تھا، وہ ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ 13 سالوں تک جو ہے وہ لگاتار کیا گیا۔ 13 سالوں تک لگاتار اس طرح کا ظلم کیا گیا۔ یہ ساری باتیں جو ہے ایک مسلمان یا پھر ایک انسان قرآن کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے تو اس کو خود معلوم ہوگا، وہ خود اس چیز کو جانے گا کہ آخر کیا ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا۔ آج کتابیں جو ہے وہ اردو میں، ہندی میں، انگلش میں اور بہت سارے لینگویجز میں موجود ہیں۔ ہمیں چاہیے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی پڑھیں اور لوگوں کو بھی بتائیں اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے بھی ابھاریں اور ان کو وہ مٹیریل ان تک پہنچائیں، کیونکہ یہ جو تکلیفیں دی گئی، یہ جو ظلم کیا گیا، آخر ان مسلمانوں کا، آخر ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ آج دنیا میں بھی تو ہر لوگوں کو یہ آزادی ہے کہ وہ جس ریلیجن کو چاہے وہ اپنائے، جس ریلیجن کو چاہے وہ فالو کرے، جس پارٹی کا ساتھ دینا چاہے دے، جس پارٹی کا ساتھ نہ دینا چاہے نہ دے۔ کوئی بھی ریلیجن اپنانے یا کسی بھی پارٹی کا ساتھ دینے اور اس کو جوائن کرنے کا تو کوئی زبردستی تو نہیں ہے، اس کے اگینسٹ تو کوئی بھی کارروائی نہیں کی جاتی ہے۔ تو ان مسلمانوں نے بھی آخر یہی تو کیا تھا، خود ایک اللہ کی طرف، اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا اور اسلام کی طرف لوگوں کو صرف یہ بتایا کہ اسلام کیا ہے۔ صرف ان لوگوں کو تکلیف اس لیے دی گئی کہ ان لوگوں نے اسلام کو، یہ ایک ریلیجن ہے، اس کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ یہ ان کا قصور یہی تھا، ان کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کیا، ایک ریلیجن کو ایکسیپٹ کیا، یہ قصور تھا۔ صرف اسلام کیا سکھاتا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے اور اب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، غریب اور یتیموں پر ظلم نہ کیا جائے، حرام مال کسی کا نہ کھایا جائے، سود کے ساتھ یعنی سود کا کاروبار کر کے، سود میں پھنس کر کے، سود کی وجہ سے غریبوں پر ظلم نہیں کیا جائے، جھوٹ نہیں بولا جائے، رشوت نہیں لیا جائے، لڑکیوں کو زندہ نہ مارا جائے، شراب اور کسی بھی طرح کی نشے والی چیزیں جو ہے نہ اختیار کیا جائے۔ یہی تو سکھایا جاتا تھا اور یہی تو سکھایا جاتا ہے اور یہی تعلیم تو اسلام کی ہے۔ یہ لوگ نہ وہاں کے سرداروں کا راج پاٹ مانگ رہے تھے، نہ اس میں رکاوٹ بن رہے تھے، نہ ان سے کسی بھی طرح کی مدد یعنی روپیہ پیسہ کچھ بھی نہیں مانگ رہے تھے، لیکن ان سرداروں اور مکہ کے لوگوں کو مسلمان کی یہ باتیں پسند نہیں آئی، اور جس طرح ظالموں کا آخری ہتھیار ہوتا ہے کہ طاقت کے بل پر سامنے والے کو کچل دیا جائے، انہوں نے یہی ہتھیار اختیار کیا تھا۔ جب اس پر بھی اسلام کی دعوت نہیں رکی، اور اس پر بھی کیونکہ اسلام کی دعوت کیا ہے؟ لوگوں کو خیر سکھانا ہے، لوگوں کو اچھائی اور بھلائی کی باتیں سکھانی ہے، تو اچھائی اور بھلائی کی باتیں بتانا نہ رکی تو ہر دن لوگ جو ہے اسلام کی طرف آنے لگے، تو ان کو اپنے زندگی بھر کی محنت، گھر بار سبھی کچھ چھوڑ کر کے مدینہ جانا پڑا۔ اس قدر سے مکہ والوں نے ان لوگوں پر ظلم کیا۔ مدینے میں بھی ان ظالموں نے مسلمانوں کو کسی طرح سے چین اور آرام سے نہیں جینے دیا، بہت ہی تکلیف دی، اور مکہ سے جب لوگ مدینہ کی طرف چلے گئے تو مدینہ بھی پہنچ گئے حملہ کرنے کے لیے، اور مدینہ بھی پہنچ گئے ان کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے۔ اب یہ 13 سال تو مکہ کا پیریڈ ہو گیا، مکہ میں 13 سال ان لوگوں نے ستایا۔ اب مدینہ کی زندگی میں سال 2 سال ان لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ اتنا ظلم جھیلنے اور سہنے کے بعد جب اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑ گیا
تو اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ صبر کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے۔ اب ان دشمنوں سے ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ ایسی حالت میں یہ آیتیں اتری اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ کافروں سے سخت لڑائی کریں اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں۔ اب جو لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے ان لوگوں نے ان لوگوں پر تکلیف کیا جو ایک اللہ کو مان رہے ہیں۔ تمہارا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے تھے، لوگ تو صرف اپنی اصلاح کر رہے تھے اور لوگوں کو یہ اچھی بات بتا رہے تھے، جس کی وجہ سے ان پر یہ ظلم ہوا۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اب جب وہ تمہیں مارنے آئیں، اب جب وہ تمہارے اوپر ظلم کریں، اب جب وہ تمہیں ستائیں تو تم بھی اب صبر نہ کرو، اب تم صبر نہ کرو، اب تم بھی ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرو۔ یہ آیتیں عام حالات اور عام لوگوں کے لیے نہیں تھی، اس چیز کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ آیتیں عام حالات اور عام لوگوں کے لیے نہیں تھی۔ جو آپ سے لڑنے آئے آپ ان سے ہی لڑیے۔ اگر یہ بیک گراؤنڈ سامنے نہیں ہو تو ہر غیر مسلم کو یہ آیتیں پڑھ کر اعتراض تو ہوگا ہی، لیکن ان آیتوں کو ان کے بیک گراؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اور یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس سچویشن میں اور کن کے خلاف یہ صورت نازل ہوئی، یہ کن لوگوں کے لیے اور کس سچویشن میں لاگو کیا جائے گا۔ جب اس کا نالج ہوگا، جب یہ جان جائیں گے تو پھر کسی طرح کا کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا اور اس طرح کی خرابی جو ہے، اس طرح کا فساد جو ہے وہ دنیا میں نہیں پھیلے گا۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس چیز کو جانیں اور لوگوں کو بتائیں، اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ خود وہ جاننے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر فیصلہ کریں۔ جزاک اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔